آج جس کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذات محتاج تعارف نہیں ہے. زمین پر جس کا ذکر آسمانوں کی بلندیوں میں، جس کا ذکر بحر و بر میں، جس کا ذکر فرشتوں کی زبان پر، جس کا ذکر وہ ذات ہے مولائے کائنات علیہ السلام کی. علی کے نام کا چرچا بہت ہے. علی کے نام کا چرچا بہت ہے. زمین پہ، آسمانوں میں، سمندروں میں، سمندروں کی لہروں میں، دریا کی روانگی میں، فرشتوں کی زبان پر، ہر جگہ علی کا نام ملے گا. ہر جگہ علی کا ذکر ملے گا. علی کے نام کا چرچا بہت ہے. مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے. مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے. سارے اشیاء، جن و انسان علی کا ذکر کرتے ہیں. مار یہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، یہ علی کے ذکر سے باز کتراتے ہیں. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کے نام کو اتنا بلند کیا کہ اگر کوئی علی کا ذکر کرے گا تو یہ اس کے لیے باعث نجات بنے گا، نہ ورنہ علی کا ذکر کسی خطیب کی خطابت کا محتاج نہیں ہے. علی کا ذکر کسی رائٹر کے قلم کا محتاج نہیں ہے. علی کا ذکر کسی مقرر کی تقریر کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کے ذکر کو وہاں رکھا جہاں جہاں اپنے نبی کے نام کو رکھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. جب نبی کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا تو پھر علی کے ذکر کو بھی اللہ نے بلند کیا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. علی کا گوشت میرا گوشت ہے اور میرا گوشت علی کا گوشت ہے. میرا نور علی کا نور ہے اور علی کا نور میرا نور ہے. میں اور علی ایک شجر سے ہے، میں اور علی ایک نور سے ہے. علی کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے. سب کے مقدر میں نہیں ہے کہ جو علی کا ذکر کرے، یہ سب کے مقدر میں نہیں ہے. علی کا ذکر وہی کرتا ہے، کیونکہ علی کا ذکر کرنے کے لیے سنی ہونا شرط نہیں ہے. علی کا ذکر کرنے کے لیے وہابی دیوبندی ہونا شرط نہیں ہے. علی کا ذکر کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط لگی گئی. ہاں ایک شرط ہے، ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا، یہ شرط ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ہے کرم کی تجھ سے آ، ہے کرم کی تجھ سے آ، یا وارے، یا وارے، دم مدار، دم مدار، دم مدار، یا وارے، یا وارے. علی کا ذکر کرنا سب کے مقدر میں نہیں گئے. علی کا ذکر
جب کیا تو پھر غریب نواز نے کیا. غریب نواز فرماتے ہیں اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست، علی کے ساتھ بیان کرنا، کوئی بیان کرنا ممکن کی نہیں بلکہ مشکل کی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ علی کا ذکر کرنا ایسے ہے کہ جیسے ایک کوزے میں سمندر کو اکٹھا کرنا. ایسے ہے علی کے اوصاف بیان کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک کٹورے میں ایک کوزے میں سمندر کے پانی کو بھر لینا، قید کر لینا. اور میاں وہ کہہ رہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے انا ساغر کو ایک کوزے میں سما لیا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، کوئی ناصری نہیں کہہ رہا، بنو امیہ کے دسترخوان پہ حرام کے ٹکڑے کھانے والا نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون اور علی کا خون گردش کر رہا ہے. یہ وہ خواجہ ہے کہ جس کا چلنا مصطفیٰ کی سیرت کے ساتھے میں، جو بیٹھے تو عشق مصطفیٰ میں، کھائے تو عشق مصطفیٰ میں، پیے تو عشق مصطفیٰ میں، چلے تو عشق مصطفیٰ میں، بولے تو عشق مصطفیٰ میں، گفتگو کرے تو عشق مصطفیٰ میں. کیونکہ یہ وہ غریب نواز ہے کہ جس نے اپنے حیات ساغری میں یہ زمانے کو پیغام دیا تھا کہ اے لوگوں، دین جو مولوی بتائے وہ نہیں ہے بلکہ حسین دین ہے، دین کی پناہ حسین ہے. علی کا مقام، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمہ بھی مگر بغیرہ بہت ہے، مگر جب ہوتی ہے پیروں کی باتیں یہی بغیرہ ہے جو سنتا بہت ہے. یہی بغیرہ سنتا بہت ہے. جب پیروں کی باتیں آتی ہیں، ہمارا پیر بڑا، ہمارا پیر تو ٹرین چلا دیتا، ہاں ہمارے پیر صاحب نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا، ہمارے پیر صاحب نہ ہوتے تو دین نہ ہوتا، ہمارے پیر صاحب نہ ہوتے تو مذہب کیسی تیسی ہو جاتی. میں کہتا یہ سب غلط. اگر حسین نہ ہوتا، اگر حسین نہ ہوتا تو دین نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتا تو دین بنتا نہیں، حسین نہ ہوتا تو دین بچتا نہیں. علی اگر نہ ہوتا تو دین بنتا نہیں، کیونکہ علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. اسی لیے تو کہا تھا اگر حسین نہ ہوتے تو دین نہ ہوتا، حسین نہ ہوتے تو کوئی مولوی نہ ہوتا، حسین نہ ہوتے کوئی مفتی نہ ہوتا، حسین نہ ہوتے تو کوئی دین والا نہ ہوتا، بلکہ کوئی رام لال ہوتا، کوئی خیمن لال ہوتا، کوئی بھگوت سرن ہوتا، کوئی سنتوش دربار ہوتا، مگر کوئی فدا حسین اور کوئی دین محمد نہ ہوتا. یہ حسین کا کرم ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ اگر علی کی تلوار نہ ہوتی، علی کی تلوار اور حسین کا سجدہ ہی دین ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ کہیں گے یہ معاملہ کیا، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا، یعنی کہ اسلام کا دامن اتنا چھوٹا ہے کہ صرف علی کی تلوار اور حسین کا سجدہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آؤ، انہوں نے وہ مرد قلندر تھا، علامہ اقبال مرد قلندر تھے، وہ ان کی نگاہیں بصیرت کہاں تک دیکھ رہی تھی. میرے بھائیوں آؤ
دعوت ذوالشیرہ میں میرے رسول نے جب دعوت حق دی تو اس دعوت کو سب سے پہلے قبول کرنے والا کون تھا؟ علی مرتضیٰ۔ سب سے پہلے سرکار نے فرمایا میں ایسی دعوت لے کے آیا ہوں، اے لوگوں اگر تم مان جاؤ گے، مان لو گے تو اس میں تمہارے لیے کامرانی اور کامیابی گئے۔ سب خاموش ہیں، بڑے بھی خاموش، چھوٹی بھی خاموش، سب خاموش، مگر ایک جس کی عمر ابھی 10 سال یا 8 سال کی ہے اٹھ کے کھڑے ہوتے، یا رسول اللہ اس دعوت کو میں قبول کرتا ہوں، اس دعوت کو میں قبول کر رکھا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی ذرا ٹھہر جاؤ۔ دوبارہ پھر سرکار نے فرمایا میں ایسی دعوت لے کے آیا ہوں کہ اگر اس دعوت کو تم قبول کر لو گے تو پھر میں یہ ضمانت لیتا ہوں کہ تمہیں کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی، ہر ایک مقام پہ تمہیں فلاح بہبودیت حاصل ہوگی۔ تمام لوگ خاموش، تمام لوگ چپ، مگر پھر مولا کائنات علیہ السلام بڑے، یا رسول اللہ میں اس دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ سرکار نے پھر فرمایا علی ٹھہر جاؤ، علی ٹھہر جاؤ۔ مولا کائنات پھر خاموش ہو جاتے۔ سرکار نے پھر وہی جملے دہرائے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میں اس دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، سننے کے بعد میں خاموشی اختیار کی، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ مقرر اسی وقت کر دیا تھا، مگر اس کا اعلان نہیں کیا تھا، اس کا اعلان نہیں کیا، مگر وارث اور جانشین تو اسی دن بنا دیا تھا کہ جس دن مولا کائنات نے کہا تھا یا رسول اللہ میں اس دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ مصطفیٰ جان کائنات کو یہ معلوم تھا کہ اگر جب کبھی کوئی وقت محمد پر آئے گا تو سب سے پہلے اگر کوئی مدد کو نکلے گا تو یہی بچہ جس کا نام علی ہے وہی نکلے گا۔ یہی بات ہے میرے بھائیوں، یہ بات الگ ہے کہ لوگ خاموش ہو کے سن جائیں یا چھپا جائیں، مگر حقیقت یہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا کام شروع کیا۔ اللہ کا فرمان آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقربا کو خدا کے خوف سے ڈرائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بلایا اور بلانے کے بعد پیغام حق دیا، کوئی قبول نہیں کرتا ہے، سب سے پہلے علی نے اس کو قبول کیا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، تاریخ بتاتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اسلام کی خاطر کبھی بدر میں گئے، کبھی بدر میں پہنچے، کبھی حدیبیہ میں پہنچے، کبھی یرموک میں پہنچے۔ کوئی جنگ سوائے یرموک کے کوئی ایسی جنگ نہیں ہے کہ جس جنگ میں مولا کائنات علیہ السلام مصطفیٰ جان کائنات کے دوش بدوش نہ تھے۔ ہر ایک مقام پہ، ہر ایک مقام پہ علی کے ساتھ، علی مصطفیٰ کے ساتھ میں رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدر میں گئے، اور بدر میں مصطفیٰ کے ساتھ علی، خندق میں مصطفیٰ کے ساتھ علی، طائف کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ علی، ہر ایک مقام پر مصطفیٰ کے ساتھ علی، یعنی جہاں جہاں پر اسلام کو مدد کی ضرورت پڑی تو وہاں وہاں علی کی تلوار اسلام کے دامن میں۔ بس اس کے سوا کیا ہے؟
ایک ضرب ید اللہ کی بدر میں جب اسلام کو تلوار کی ضرورت پڑی تو علی کی تلوار ذوالفقار حیدری نکلی، احد میں ذوالفقار حیدری نکلی، خندق میں ذوالفقار حیدری نکلی، خیبر میں ذوالفقار حیدری نکلی۔ اور اس کے بعد میرے عزیزوں تاریخ بتاتی ہے جب جس کی خاطر یہ تلواریں نکلتی رہی، یعنی اسلام کی خاطر، اسلام تکمیل تک پہنچ جائے، اس کی خاطر جس مولا کائنات کی تلوار جو میان سے باہر ہوتی رہی، ایک وقت ایسا آیا کہ تمام صحابہ کا مولا کائنات کی محنت کو اور مشقتوں کو اللہ نے قبول فرمایا، اور جس دین کی خاطر صحابہ ہمیشہ بے چین رہے، جس دین کے مکمل ہونے کی خاطر علی تمام تکالیفوں کو برداشت کرتے رہے، اب وہ دین جب مکمل ہونے کا وقت آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو چکا ہے، آج دین مکمل ہو گیا۔ اب جب دین مکمل ہو گیا، جب دین مکمل ہو گیا تو اب دین میں نہ کوئی شخص کچھ بڑھا سکتا ہے اور نہ کوئی شخص کچھ گھٹا سکتا ہے، دین مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ میں آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کے لیے جب پلٹے، آپ سن رہے ہیں، بارہا علماء کرام کی زبانی سے سن رہے ہیں، پلٹے اور پلٹنے کے بعد ایک مقام پہنچا غدیر، غدیر کہتے ہیں تالاب کو جہاں پانی جمع ہوتا ہے، خم اس جگہ کا نام تھا۔ تو وہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور نماز ظہر کا وقت تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ آپ اذان پڑھیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اذان کہی، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی۔ نماز ظہر سے فارغ ہونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب میرے لیے ایک ممبر بنایا جائے، میرے لیے ایک ممبر بنایا جائے، اونٹوں کے پالان کا، گھوڑوں کی زین کا ممبر بنایا گیا۔ تاریخ 18 ذی الحج، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مجمع ہے، اور جتنا بڑا مجمع ہوگا اسی حساب سے اتنا ہی بلند ممبر ہوگا۔ ہم اور آپ ابھی کم تعداد میں ہیں، ہم نے لاؤڈ اسپیکر کے انتظام کیا لوگوں تک آواز پہنچ جائے، مگر وہاں کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں، کوئی ایئر فون نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو ذر غفاری کی آواز کو اتنا تیز کر دیا کہ جہاں تک آواز جا رہی تھی سارے لوگوں کے کانوں میں آواز پہنچی، جہاں تک پبلک تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ ممبر بنایا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے، سب سے پہلے اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کھڑے ہوئے اور اس کے بعد آپ نے حمد و ثنا کی، پھر حمد و ثنا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگوں، پروردگار عالم کی طرف سے موت کا فرشتہ شاید ان قریب میرے پاس آ جائے، لہذا میں تمہارے درمیان 2 وزندار چیزیں چھوڑ کر کے
جا رہا ہوں. انی تارکم فیکم امرین وقال انی تارکم فیکم الثقلین. میں تم میں دو پسندار چیزیں، بھاری بھرکم چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اگر تم ان سے متمسک رہو گے، ان سے اگر جڑے رہو گے، ان سے اگر قریب رہو گے، ان کے دامن سے اگر وابستہ رہو گے، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہدایت کے راستے سے برگشتہ نہیں کر سکتی ہے. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل تعرفون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم. کیا تم پہچانتے ہو، کیا تم پہچانتے ہو کہ میں تمہاری جانوں کا ولی ہوں، تمہاری جانوں کا مالک ہوں. تمام صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ ہماری جانوں کے ولی ہیں. پھر ارشاد فرمایا، هل تشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم. کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ میں تمہاری جانوں کا ولی ہوں؟ تمام لوگوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں. پہلے سرکار نے کیا فرمایا؟ کیا تم جانتے ہو؟ پھر فرمایا کیا تم پہچانتے ہو؟ پھر فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو؟ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو؟ تمام صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہماری جانوں کے ولی ہیں. تب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام کے دونوں ہاتھ پکڑے. ایک روایت میں آیا کہ آپ نے ایک ہاتھ پکڑا اور ایک سے اشارہ کیا تھا، من کنت مولاہ فہذا. ہذا اس میں اشارہ قریب کا ہے. من کنت مولاہ فہذا علی المولا، کہ اے لوگوں، میں جس کا مولا ہوں، یہ علی اس کا مولا ہے. فرمایا کہ اے لوگوں، یہی وہ ہے کہ جو میرے بعد میری امت کا اور میرے علم کا وارث ہے. من کنت مولاہ فہذا علی المولا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد دین محمدی کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے. جیسے تم لوگ مجھ سے دین کے احکام سیکھتے ہو، ایسے ہی تم لوگ علی کی بارگاہ میں آنا، علی سے دین کے احکام سیکھنا. عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار کے وصال کے بعد صحابہ کرام اکثر مولا کائنات کی بارگاہ میں آتے رہے اور مولا کائنات کی بارگاہ میں مسائل دریافت کرتے رہے.